السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف لیگل رائٹس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج ہم ای او بی آئی کے حوالے سے ایک جو خبر آپ سن رہے ہیں اور وہ خبر اس نتیجے پر نہیں پہنچ رہی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اس میں حقیقت کیا ہے، یہ ہم آپ کو جو چیئرمین ایپوا ان کی زبانی بتاتے ہیں. اور اس کے علاوہ پی آئی اے کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، اور ایک بہت بڑا جو عدم اعتراض آ گیا ہے اس کی جو حقیقت وہ بھی ہم آپ کے سامنے آشکار کریں گے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں. ناظرین، جیسا کہ ہم نے بھی یہ بات کی اور یہ خبر چل رہی تھی کافی دنوں سے کہ چینج کیا جا رہا ہے ای او بی آئی کے حوالے سے بینک، اور اب جو بینک الفلاح ہے اس کی چھٹی ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نیشنل بینک آف پاکستان کو نئے بینک کے طور پہ وہ جو یعنی پینشن فنڈ ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے یہ خبر گردش کر رہی تھی. آج اس کی جو ہے چیئرمین صاحب نے بہت زیادہ واضح انداز میں جو پوسٹ کیا، اس کے بعد جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ واضح ہونے شروع ہو گئے. اور یہ بات ہے اپنی جگہ کہ ہم نے جو سروے کروایا تھا اس بات کی بھی تصدیق ہو رہی ہے اسفر شمیم صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے گزشتہ چند دنوں سے ایک غیر مصدقہ خبر گردش کر رہی ہے کہ ای او بی آئی نے پینشن تقسیم کے لیے نیشنل بینک کا انتخاب کیا ہے. یعنی نیشنل بینک پر بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اعتراض ہے. کیوں اعتراض ہے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. ظاہر ہے کہ معاملہ تو کارکردگی کا ہی ہوتا ہے. جبکہ ای او بی آئی ٹیکنیکل ویلیویشن میں نیشنل بینک کا ذکر تک نہیں ہے. حبیب بینک، بینک الفلاح، یونائٹڈ بینک ٹیکنیکی کوالیفائی بینکرز ہیں، اور بینک آف پنجاب نے کوالیفائی نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری جو بینک ہیں انہوں نے ابھی تک کوالیفائی نہیں کیا، جو میں یہاں سمجھ سکا ہوں. تو انہوں نے ایفوا نے یعنی پرزور گزارش کی ہے کہ برائے مہربانی تکنیکی تشخیص کی رپورٹ کو ایک طرف رکھیں اور بینکنگ خدمات کے لیے ٹینڈر کے براہ کرم ایک تشخیص و خالصتاً میرٹ پر یہ کام کیا جائے. اور لگائے گئے جو الزامات ہیں بڑی انہوں نے مبنی بر حقیقت ایک ویو پوائنٹ دیا ہے کہ اس کی جو ہے نا تحقیق کی جائے. مزید ہماری درخواست ہے کہ براہ کرم اپنے ٹینڈر میں ایک پینشنر سروے کو بھی رائے دی جائے، یعنی پینشنرز کیا چاہتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو بینک الفلاح کی کارکردگی کو 92% پینشنرز نے اطمینان بخش قرار دیا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو ہے نا معاملہ دیکھا جائے گا. ایپوا کی نظر ای او بی آئی پینشنرز کو فلاح پر ہر وقت مرکوز ہے. یہ میسج دینے کے بعد ہم آپ کو اب پی آئی اے کے معاملات کی طرف لے جا رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جب تک اسے حکومت نہیں ملی تھی وہ مخالفت کر رہی تھی پرائیویٹائزیشن سے جڑے ہوئے ہر عمل کی. لیکن اب ایک طرح کا یو ٹرن آیا ہے، اور قمر الزمان قاہرہ صاحب نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر اسے پرائیویٹائز کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اب تیزی سے جو ہے وہ کام جاری ہے. اور اس میں جو ہے نا کیا کچھ ابھی تک ہو چکا ہے. ڈائریکٹر نے حکومتی نجکاری منصوبہ منظور کر لیا ہے. نجکاری کے لیے عالمی مالیاتی مشیر ارنسٹ اینڈ ینگ کی تعیناتی کی بھی باضابطہ طور پر منظوری ہو گئی ہے. اور ہونا یہ جا رہا ہے کہ پی آئی اے کو 2 کمپنیوں میں تقسیم کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلایا جائے گا. تو یہ ہے ساری صورتحال. اور اس معاملے میں جو اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ ہم آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے. لیکن یہ بات تو یقینی ہے کہ اب حکومت نے ٹھان لی ہے کہ اسے پرائیویٹائز کیا جائے گا.
اور پھر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی راضی کر لیا. ظاہر ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کا یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے کوئی اور بات ہوتی ہے، الیکشن کے بعد کچھ اور. اب 2 روپے بڑھانے کا بھی ایک نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. اس سے پہلے، الیکشن سے پہلے تو آپ سنیں اگر، تو 300 یونٹ تک فری بجلی بھی تھی. تو اللہ ہی پاکستان کے حال پر رحم کی کرے. تو ناظرین، تھینکس فار واچنگ. اگر ویڈیو پسند آئی تو شیئر کرنا مت بھولیں، اور لائک کیجئے یا ڈس لائک کیجئے، اپنی اوپینین دیجئے. ہر صورت میں اجازت دیجئے. اللہ حافظ.